أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة السيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعنة الله على دائم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ارجع إلى ربك راضية مرضية صلوات. فاطمی گھرانے کا ہر فرد بعد از رسول جیسا ہے. رسول جیسی سیرت، رسول کے ہی اقدار، رسول کا اخلاق، رسول کی نیت ہے قلب میں، تو عمل میں رسول کی سیرت کیسے نہیں ہوگی؟ جب قلب میں رسول کی نیت ہے تو جو عمل ہوگا پھر وہ سنت رسول ہی کہلائے گا. تو سنت ائمہ دراصل سنت رسول ہی ہے. سیرت ائمہ دراصل سیرت رسول ہی ہے. تو احادیث ائمہ دراصل ہم وزن احادیث رسول ہیں. ٹھیک. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی فرمان ہے امام یوں تو کئی دعائیں امام کی مثل سورہ قرآن ہیں. امام کی جو دعائیں ہیں وہ ہم وزن آیات ہیں. بس دو جملے آپ کے آگے نظر کرنا ہے. امام فرماتے ہیں جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو چند باتوں سے قاصر پاتا ہوں. رب میرا مجھ سے عبادت مانگتا ہے، دین مجھ سے شریعت مانگتی ہے،
اہل و عیال مجھ سے کفالت مانگتے ہیں، پھر رزق مجھ سے حلال مانگتا ہے، پھر جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو شیطان مجھ سے معصیت مانگتا ہے۔ بس چند جملے ہیں یہ، ٹھیک؟ یعنی ہر کیفیت کو سیراب کرنا ہی دین ہے۔ اللہ بھی مجھ سے عبادت مانگ رہا ہے، اہل و عیال ہے وہ بھی کفالت مانگ رہا ہے، یعنی دین جو ہے ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کا نام ہے، ان تمام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہم صلی اللہ، انسان جو ہے اس فیبرک آف لائف میں اس طرح سے نٹ ہوا ہے کہ ایک حد تک ہی وہ اپنے آپ کو پل کر سکتا ہے۔ ایک بالکل سادی اور ایک ایسی گفتگو آج ہم کریں گے کہ جس سے شاید ہمیں اپنا عکس اس میں نظر آئے۔ انسان اس حد تک اس فیبرک میں بنا ہوا ہے کہ کہتے نا ایک حد تک آپ اپنے آپ کو اسٹریچ کر سکتے ہیں، ہر ایک کو راضی کرنے کے لیے وہ تکو دو کر رہا ہے، اور اس حد تک ایک حد تک جانے کے بعد پھر اس کی شریڈنگ جسے کہتے ہیں وہ اپنے ہی اندر میں چرتا چلا جاتا ہے، اپنے ہی اندر میں اپنے سے بات کھونے لگتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے تعلقات ہیں، والدین ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان پر احسان کرو، اسی فرد کے والدین بھی ہیں اور اسی فرد کی اولاد بھی ہے جس کے لیے وہ انسان مربی ہے، پروردگار کی مثل ہے، تربیت گاہ ہے۔ پھر اسی فرد کے اطراف میں بھی کچھ ایسے رشتے ہیں جن کے تقدس کو رکھ کے چلنا ہے، اسی فرد کا ایک زوج بھی ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کے لیے باعث محبت، مودت اور رحمت ہو، پھر اسی شخص کو حلالن طیبہ کے لیے جستجو بھی کرنا ہے۔ اب یہ انسان کس حد تک اپنے آپ کو پل کر سکتا ہے؟ وہ ہوتا یوں ہے کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی خواہش میں وہ کسی کو خوش نہیں کر پاتا، تو ان میں بیلنسنگ فیکٹر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بیلنسنگ فیکٹر دونوں کے درمیان کا وسط کیا ہونا چاہیے، درمیانی راہ کیا ہونا چاہیے؟ یا خود ہی کو خوش کر لو یا خدا کو خوش کرو، درمیانی راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یا خود ہی کو خوش کرو یا خدا کو خوش کرو۔ جب ایک انسان اپنی خودی کو کھو کر اپنے خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، ایسے انسان کو آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ کر تو آ میرے راستے پر، اور میرے راستے پر چلنے والا ہر مسافر کا نام رضا ہے، میرے راستے پر چلنے والے ہر مسافر کا نام رضا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جہاں بیچ کر خالق سے تیرا نام خریدا، یہ نام جو رضا ہے اپنے تصور کو کہیں اور لے جائیے، جہاں بیچ کر خالق سے تیرا نام خریدا، یہ ذکر علی آج بھی قرآن میں رقم ہے، یہ ذکر علی آج بھی قرآن میں رقم ہے۔ تو جو علی والا ہے اس کا نام رضا ہے، جو علی کے دامن سے وابستہ ہے اس کا نام اس لیے رضا ہے کیونکہ یہ سودا بہت پہلے طے ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر علی والا اپنے نفس کو، اپنی خودی کو بیچ کر خدا خریدتا ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے دعوے کرتے ہو اور خودی کو پسند کرتے ہو، یہ دو تو جوڑ نہیں کھاتے نا، ان دونوں کا
ब्लेंड नहीं हो सकता। खुद ही को पसंद करते हो और खुदा से वाबस्तगी के दावे करते हो, ये हो नहीं सकता। तो अब क्या है, जो खुद ही को मिसमार करते हैं उनकी कैफियत वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह की होती है कि ऐसी कैफियत है रजा की कैफियत, जो फर्द रजा है उसकी कैफियत का आलम यह है कि उसकी खुदी और उसका खुदा दोनों एक हो जाते हैं। समझ में आई ये बात? बहुत आसान सी गुफ्तगू है। उसकी खुदी उसके खुदा में मस हो जाती है। अब मैं कुछ और चाहता ही नहीं हूं सिवाय इसके कि जो तू चाहे। अब ये कहना आसान नहीं होता है, कहना आसान नहीं होता है, करना तो बहुत आसान हो जाता है, करना बहुत आसान होता है। क्योंकि एक मर्तबा इंसान अपने आप को उस कली की मानंद तसव्वुर करे, उस कली की मानंद तसव्वुर करे जिसे रब अपने हाथों से एक एक पत्ती को उसकी खोले। कभी अपने आप को उस कली की मानंद तसव्वुर कीजिए कि रब उसे एक एक पत्ती को अपने हाथ से खोले। उस हाथ के खोलने को रजा कहते हैं, उस खिलने को रजा कहते हैं। ये बहुत आसान हो जाता है जब एक मर्तबा इंसान का पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। अब इस पर दो जुमले अर्ज करती हूं आपके। ये क्यों आसान हो जाता है? इंसान अपनी नीयत को बदल देता है कि मालिक मेरे आगे अगर वालिदैन हैं तो मुझे वालिदैन तो नजर ही नहीं आते, मुझे तो इनमें तू नजर आता है। अमल करता हूं इनके साथ मगर खुश करता हूं तुझे, तो तेरी खुदी को, अपनी खुदी को मिसमार करके तेरी रजा को पाना बहुत आसान हो गया है मेरे लिए, बहुत आसान हो गया है। इसलिए क्योंकि अगर ये काम अल्लाह की रजा के लिए ना किए जाएं और इंसान की रजा के लिए किए जाएं तो कोई फर्द ऐसा कायनात में नहीं जिसकी जातियात बीच में ना है, यकीन जानिए। इस पर मैं सिर्फ एक रिवायत चौथे इमाम की पेश कर सकती हूँ इस बात को सिबात देने के लिए। एक शख्स चौथे इमाम की खिदमत में आया था और इमाम अव्वल जीना जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें मुकीम थे। इमाम ने कहा आप ठहरिए मैं आ रहा हूं। वो गरीब नादार था। इमाम ऊपर से कुछ सौगात लाए उसके लिए, कुछ मालो मता लाए और आकर पहले उसके हाथ को बोसे दिए और फिर वो थैली उसके हाथ में रखी। उसने कहा मौला आप ये क्या कर रहे हैं? कहा ये हाथ तो तेरा है ही नहीं, ये हाथ तेरा है ही नहीं, तू है ही नहीं, तू तो रब है, ये हाथ रब का है। आप गलत मत लीजिए इस नुक्ते को। कहा ये हाथ रब का है, मैं तुझे दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो इस माल को अपने रब के हाथ में दे रहा हूं, लिहाजा बोसे तेरे हाथ को नहीं है, ये रब के हाथ को बोसे हैं। जब इंसान की नीयत बदलती है उसका रवैया बदल जाता है, उसका अखलाक बुलंद हो जाता है, उसका किरदार निखरने लगता है और यूं उसके आमाल कबूल होने लगते हैं। क्योंकि इंसान की हर अमल की जो वजह है वो कबूलियत है, वो कबूलियत है। अगर कबूलियत ना हो तो फिर किसके लिए कीजिएगा सब, किसके लिए? ये जरा गुफ्तगू को मैं रोकती हूँ। ये क्या मजलिस हो रही है बाजू कहीं? अच्छी बात है, दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब इंसान अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी रजाए मतलूबियत की नियत से हर अमल करता है तो इंसान की शक्ल में भी उसे रब नजर आता है। हर चीज जब अल्लाह को खुश करने के लिए वो कली है जो खुलती चली जाती है, वो खुलती चली जाती है। तो जब इंसान की ये कलियां खुलती हैं तो इंसान जिंदगी में सही फैसले करने लगता है। यहां पर आके एक सवाल है अक्ल इंसानी से। इस पूरी दुनिया में
ہمیں مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ اس زندگی میں ہمیں مذہب کی، دین کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ اسی لیے ضرورت ہے تاکہ جو فیصلے ہم کریں وہ صحیح انداز سے، صحیح انداز سے فیصلے ہوں۔ تو یہاں آ کر کچھ انسان سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا، تو کیا ہمیں عقل بھی دی اس نے، شعور بھی دیا، علم بھی دیا، برہان بھی دیا، ہر چیز تو دی، اور حس بھی دی، پیشن گوئی کی بھی حس دی، یعنی سکس سینس بھی دیا ہمیں انٹیوٹیو ذہن بھی دیا ہے، تو ہم اپنے فیصلے کیا خود نہیں کر سکتے؟ تو بس اس کا ایک ادنا سا جواب یہ ہے، مختصر سا جواب یہ ہے کہ وہ خلیفہ خود فیصلے کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی خلیفہ نہ ہو۔ صرف وہ خلیفہ ہے، وہ خود فیصلے کر سکتا ہے زندگی کے، وہی فیصلے رضا الہی کے ہوں گے جس کے اوپر کوئی خلیفہ نہ ہو۔ لیکن جس کے اوپر کوئی خلیفہ ہو اور وہ خلیفہ جب خود فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے خود زلزلے میں آ جاتے ہیں، اور وہ خلیفہ پھر خود ہی پروکلیم کر لیتا ہے کہ اگر علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھیے، وہی انسان خلیفہ بن سکتا ہے جس کے اوپر کوئی خلیفہ نہ ہو۔ لیکن ہم وہ گروہ علی ابن ابی طالب ہیں جو رہتے تو زمین پر ہیں لیکن تعلق ہمارا عرش والوں کے ساتھ ہے، اور علی وہ ہستی ہے کہ بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، زمین پہ لگے عرش والا علی۔ لہذا دین کی ضرورت، اللہم صلی علی محمد، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے دین کی ضرورت ہمیشہ ہے، مذہب کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، تبھی کو انسان رضا کا طالب ہو سکے گا کہ کس امر میں اللہ کی رضا ہے، کس امر میں اللہ کی رضا ہے، انسان صحیح فیصلہ اس وقت ہی کر سکے گا۔ ورنہ آج ہمارے فیصلے اللہ کی رضا کے طالب نہیں بن رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی بھی خود کو رضاکار نہیں کہلا سکتا۔ بس یہاں سے دو جملے اور اس لفظ پر، کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ لفظ کانوں کو، رضاکار۔ رضاکار کون ہوتا ہے؟ رضاکار کون ہوتا ہے؟ ایک عام تصور ہے رضاکار کا کہ رضاکار ایک والنٹیئر کو کہتے ہیں، وہ انسان جو اپنی مرضی سے کچھ خدمت کرنے کو چلا۔ بس یہاں آ کر ایک چیز آنکھوں کو کھولتی ہے کہ کبھی کبھی گھر بیٹھے دعوے کام نہیں دیتے، لیکن گھر سے باہر نکل کر کوئی خدمت انسان کو پار لگا دیتی۔ ٹھیک ہے؟ تو خدمت جو کرتا ہے اسے رضاکار کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ باتیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ رضاکار ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ اچھا، رضاکار ایک حبکار بھی ہوتا ہے، کیونکہ بغیر محبت کے انسان سے کوئی حرکت کرا دینا آسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت کا اپوزٹ نفرت ہے؟ نہیں، محبت کا اپوزٹ نفرت نہیں ہے، محبت کا اپوزٹ سستی ہے۔ سنیے، محبت کا اپوزٹ سستی ہے، آپ کے دل کو یہ بات یقین ہو جائے گی، محبت کا اپوزٹ سستی ہے، نفرت نہیں۔ کیونکہ رات کی تاریکی میں ایک بچہ کروٹ بھی لے لے تو ماں گھبرا کر اٹھ جاتی ہے، اور صبح صادق حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی زور زور سے اذانیں کانوں میں آتی ہیں، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ احب الیکم من اللہ ورسولی، اسی بات پر تو سوال کیا گیا تھا، کیا اللہ اور اس کے رسول سے کچھ رشتوں کی محبت بڑھ جاتی ہے کیا؟
जितनी जिससे मोहब्बत होगी उतनी तेजी से उसकी जानिब अर्जई होगी। बस यहां आकर इस बात को आगे बढ़ा दीजिए। जितना जल्दी जहां जाना है उसकी उतनी गहरी मोहब्बत अपने कल्ब में रखना होगी। तो अब जो रजाकार है वो जिम्मेदारी के साथ साथ उपकार भी है, ठीक है, मोहब्बत भी करता है। फिर एक और चीज है, रजाकार कमिटेड फर्द को कहते हैं, वो बंधा हुआ है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो रजाकार हूं, अपनी मर्जी से आया हूं, तो जब मेरी मर्जी है मैं जाऊं, मेरी मर्जी है ना जाऊं। नहीं नहीं नहीं, वो एक दायरे के अंदर है, एक हुदूद के अंदर है, एक जिम्मेदारी के जवाबदेही के अंदर है। इन सारी बातों को रखते हुए अब एक आखिरी नुक्ता पेश करना है। रजाकार उमूमन उन्हें कहते हैं जो बिला मुआवजा काम करते हैं। अक्सर जो आम तस्वुर है रजाकार का, एक वॉलंटियर का, कि जो बिला मुआवजा काम करता हो। अब यहां आकर अक्ले इंसानी से एक सवाल ये है कि आपकी नजर में मुआवजा किसे कहते हैं? आपकी नजर में कॉस्ट एंड वैल्यू में कोई फर्क है या नहीं? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कॉस्ट ऑफ थिंग्स इज नॉट द वैल्यू ऑफ थिंग्स। इस बात को मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा देर लगेगी कोई वाजे करने में, क्योंकि हर चीज की जो उजरत हम उजरत समझ के देते हैं और लेते हैं और कहते हैं, वो उजरत क्या उसकी कॉस्ट है या उसकी वैल्यू है? अगर ये बात होती तो जमाना जब सरकार दो आलम को देखता है और कहता है कि तुम हो अनअमता अलैहिम, तुम हो जिस पर नेमतों का नुज़ूल हुआ, कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर नहीं तुझको, कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर नहीं तुझको, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे, लेकिन तेरी, कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर नहीं तुझको, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे। अंबोहे मलाइक ने हमेशा तेरी खातिर पलकों से तेरे शहर के रास्ते हैं सवारे। तो फिर क्या है इसका मुआवजा? क्या है? रजाकारी का मुआवजा होता है। ये मत कहिए कि रजाकारी का मुआवजा नहीं होता। हाँ, उसका पे मास्टर कोई और है, उसका देने वाला कोई और है। अगर जिंदगी में हमको ये कॉस्ट एंड वैल्यू समझ में आ जाए तो आज तमाम उम्मत मुस्लिमा के अखलाक सुधर जाएंगे, आज तमाम उम्मत मुस्लिमा के ट्रांजैक्शन सुधर जाएंगे, हमारा दीन सुधर जाएगा कि कॉस्ट एंड वैल्यू की क्या हैसियत है इस्लाम में। किन चीजों को हम कीमत से खरीदते हैं, किन चीजों का हम दाम लगाते हैं। अच्छा, दो जुमले कहूं इस पर। कुरान की भी तो कीमत होती है। क्या कुरान का हदिया देकर नहीं खरीदा जाता? कुरान खरीदा जाता है ना, कुरान खरीदा जाता है। वो कीमत किस चीज की कीमत है? पब्लिशिंग की कीमत है, कागज की कीमत है, या उन अफराद की कीमत है जिन्होंने इतना वक्त सर्फ किया है इसकी तरतीब में, इसकी किताबत में? पब्लिशर के पैसे हैं वो या कंटेंट के पैसे हैं? कॉस्ट है पब्लिशर की, कंटेंट अल्लाह की तरफ से जो है वो वर्दी है। बस इतना जुमला ही अर्ज करना था, आगे आप खुद दानिशमंद हैं। जब हर चीज तोली नहीं जाती, हर चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती, जब जिक्र की कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो गम की कीमत कैसे लगाई जाएगी? और वो भी रब की एक अजीब हदीस है, बहुत अहमियत है उस आंसू की जो जिक्र खुदा में आंखों से टपकता है, लेकिन वो कीमत जो गमे हुसैन में गिरने वाले आंसू की है, वो आतिश जहन्नम को बुझाने के लिए काफी हो जाती है। अब कोई पूछता रहे इब्राहिम से कि तुमने कौन सा इसमें आजम पढ़ा था नमरूद की आग को बुझाने के लिए, या फिर गमे हुसैन में छलके हुए आंसुओं ने उस आग को बुझाया? क्यों? था रमज़े मवद्दत जिसे खोला ना गया,
تھا رمز مودت جسے کھولا نہ گیا، ایمان کے گوہر تھے جسے تولا نہ گیا، ایمان کے گوہر تھے جسے رولا نہ گیا، میزان شفاعت میں سب اعمال تلے، میزان شفاعت میں سب اعمال تلے، ایک اشک عزا تھا جسے تولا نہ گیا، ایک اشک عزا تھا جسے تولا نہ گیا۔ تو لہٰذا زندگی میں رضاکار جو ہے اس کی اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی مرتبت ہے، کیونکہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تو کیا وہ رضاکار ہے؟ لیکن اپیرنٹلی وہ جو کام کر رہا ہے وہ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ رضاکار ہے۔ اب یہاں آپ کے آگے ایک جملہ عرض کرتی ہوئی چلوں، معاوضے کا رضاکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ معاوضہ لے کر بھی رضاکار رہیں گے اور کچھ لوگ معاوضہ نہیں لے کر بھی رضاکار نہیں رہیں گے۔ یہ بہت نازک منزل ہے انسان کی زندگی میں، کیونکہ معاوضے کا تعلق، دولت کا تعلق سسٹینیبلٹی سے بھی تو ہے نا۔ جو انسان خدمت کر رہا ہے، جو انسان ذکر کر رہا ہے، اس کو گھر بھی چلانا ہے، تو معاوضے کو کبھی بھی اس کی نیت سے تولیے مت۔ کچھ معاوضہ، میں دوبارہ دوہرا رہی ہوں، کچھ لوگ معاوضہ لے کر بھی، کام کے عوض دولت لے کر بھی رضاکار رہیں گے، ان کا خلوص انہیں رضاکار رکھے گا، اور کچھ نہیں دولت لے کر بھی چونکہ خلوص نہیں تھا، کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں تھی، رضاکار کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ زمانے میں پرو بونو جسے کہا جاتا ہے، فلاح و بہبود کے کام جسے کہا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں۔ لوگ ٹیکس بچانے کے لیے بھی سوشل ورک کرتے ہیں، کام تو کام ہے۔ کمیونٹی ویل بینگ کے لیے بھی کام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے وقت کا بہترین صرف کرنے کے لیے بھی سوشل ورک کرتے ہیں، کیا بہترین کام ہے یہ بھی۔ کچھ لوگ اپنے قلبی سیٹسفیکشن کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں، اپنی بے چینی کو سکون پانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، بہترین کام ہے۔ یہ سب کوئی رضاکار ہے، لیکن ہاں ایک ایسی منزل آتی ہے جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں فلنتھروپسٹ، جو نیکی کے کام کرتا ہے، جو معاشرے میں اچھائیاں پھیلاتا ہے۔ اس کی اصل نیت تو یہ ہوتی ہے جو معاشرے نے مجھے دیا میں اسے ریٹرن کروں۔ جب میرے پاس نہیں تھا اور معاشرے سے مجھے ملا، اب جب میرے پاس ہے تو میرا فرض ہے کہ میں معاشرے کو وہ ریٹرن کروں، جسے کہتا ہے فلنتھروپسٹ۔ یہ بہت اچھی کیفیت ہے۔ بس یہ ساری باتوں میں اب جو ایک جملہ آپ کی نظر کروں گی، اس جملے کو بہت غور سے سنیے۔ جب کبھی معاشرے میں رضاکاروں کی تعریف ہونے لگتی ہے اور شہرت بڑھ جاتی ہے، تو تعریف اور شہرت کا نشہ جب سر چڑھ کے بولتا ہے تو رضاکار نہیں بلکہ ریاکار ہو جاتا ہے۔ بس اب یہاں زیادہ کچھ نہیں کہنا، اس ایک لفظ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ جب تعریف کا نشہ اور شہرت کا نشہ سر چڑھ کر بولے تو رضاکار پھر ریاکار بن جاتا ہے۔ جب ریاکار بن گیا تو آہستہ آہستہ ایمان کی کشش دور ہوتی چلی گئی۔ جب ایمان دور ہو گیا تو روحانیت دور ہو گئی۔ جب روحانیت ختم ہو گئی کسی عمل میں، تو روحانیت جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب چند نکتے آپ کے آگے پیش کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صلی علی محمد وعلی۔ امام رضا کے پاس ایک شخص آیا جس کے پاس بہت سارا خمس کا پیسہ تھا، اور اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر ہم یہ پیسہ نہ دیں
تو یہ سب کیسے چلے گا؟ ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ امام تو علم غیب کے مالک ہے نا. امام وضو کر رہے تھے, امام نے وضو کرتے رہے امام, اور جو وضو کا پانی تشت میں گر رہا تھا وہ لال و گوہر میں بدلتا گیا, قیمتی پتھر ہیرے جواہرات میں بدلتا گیا. اور وہ شخص دیکھتا رہا, اور امام نے کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کر و فر دنیا کا تم چلا رہے ہو؟ تم ہمیں نادار سمجھتے ہو کہ تم اگر نہ دو تو ہماری زیز نعوذ باللہ یا یہ زمانہ نعوذ باللہ نہ چل سکے؟ تاریخ میں یہ واقعہ پہلی بار نہیں دکھا. جناب سیدہ کے عقد کے لیے رسول کے پاس لوگ آ کر گڑ گڑاتے تھے اور عجیب سی باتیں کرتے تھے, یا رسول اللہ ہم سیدہ کو وہ مہر دیں گے کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہوگی. ایک مرتبہ سن کر رسول نے سامنے سے کنکر اٹھائے اور اس کے ہتھیلی میں دکھائے تو پھر لال و گوہر تھے. کہا ہمیں نادار جانتے ہو؟ ہمیں دنیا کا یہ معاوضہ یا دنیا کے یہ لال و گوہر سے ہم پر روب جمانا چاہتے ہو؟ یا پھر علی کی وہ داستان سنائی جائے کہ قمبر آئے اور آ کر کہا مولا قرضدار ہوں, کیا کروں مولا, آپ کے پاس بھی نہیں, میں کہاں سے لاؤں؟ مولا نے کہا ٹھیک جاؤ, باہر سے جاؤ, جا کے وہ پتھر کے اوپر سے کپڑا ہٹاؤ. یہاں چھو بھی نہیں رہے ہیں مولا, یہاں صرف نیت کر رہے ہیں. قمبر نے کپڑا ہٹایا, سونے کی اینٹ, گئے بیچے, واپس آئے. سنیے, گئے بیچے واپس آئے اور بچا ہوا سونا دے دیا. مولا نے کہا رکھ لے قمبر. کا مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو وہ کیا اسباب کی طرف جائے جس کے پاس مسبب الاسباب ہو. تو وہ جود و سخا میں ہے مشہور بھی, علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی, علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی. لہذا ہماری یہ ذہنیت کہ اگر ہم رضاکاری چھوڑ دیں تو یہ سب کیسے چلے گا, انہیں چلا کون رہا ہے. اگر ہم رکھوالی چھوڑ دیں تو یہ کیسے محفوظ رہیں گے, ان کی حفاظت کون کر رہا ہے. اگر ہم یہ خمس و زکوٰۃ و خیرات دینا چھوڑ دیں تو یہ خاندان کیسے جئیں گے, انہیں سنبھال کون رہا ہے. وہ گھر سنبھال رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نادار و مسکین ہے. اللہ اکبر, یہ اہل بیت کا خاندان وہ ہے جو لوگوں کو دیتے 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 ایک لمحے میں خود نادار ہو گیا ہے. لوگوں کو کھلاتے 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 خود فاقے کرنے لگا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے لیے امام حسن مجتبی ایک دعا کہتے ہیں. درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد. امام حسن ایک دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا. بس عزاداران امام, کیا جملے ہیں یہ امام حسن کے. اے میرے رب تیرا شکریہ کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا, لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. جو جب 2 روٹی دیتے ہیں تو ساتھ 2 باتیں دیتے ہیں. 2 روٹی پیٹ کو بھرتی ہے, 2 باتیں قلب کو چور چور کر دیتی ہیں. 2 روٹی پیٹ تو بھرتی ہے لیکن 2 باتیں قلب کو دکھا دیتی ہیں. اور رب انسان کے پیٹ میں نہیں, انسان کے قلب میں رہتا ہے. بس گفتگو تمام, گفتگو تمام. رب انسان کے پیٹ میں نہیں, انسان کے قلب میں رہتا ہے. تو جب اللہ کی راہ میں کچھ دو تو رضاکار بن کر دو.
جب رضاکار بن کے دیتے ہو تو ہر جلوے میں اللہ نظر آتا ہے، ہر صورت میں اللہ نظر آتا ہے۔ اور اگر اپنے ظاہری رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو سن لو، امام حسن تبرکن پیش کر رہے ہیں، صبح ہوتے ہی 18 مرتبہ یا وہاں وہ پڑھ لیا کرو، یعنی اے وہ مالک جو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، کیونکہ انفاق کرنے کے لیے بے حساب ہونا بہت ضروری ہے، انفاق کے لیے بے حساب ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیے ہماری فہرست خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں مالک توفیق وسائل ہوں گے، استطاعت ہوگی تو دیں گے، مالک کہتا ہے دو گے تو توفیق و وسائل اور استطاعت بڑھاؤں گا، کیونکہ انفاق نکلا ہے لفظ نفقہ سے۔ نفقہ کہتے ہیں اس دو منہ پائپ کو، ایک ایسا پائپ جس کے دو سرے ہوں، ایک جانب سے آتا جائے دوسری جانب سے جاتا جائے، اگر جانے والے حصے کو روک دیں گے تو آئے گا کیسے؟ آئے گا کیسے؟ تو اب ایک آخری سوال رہ گیا، کسے دیں؟ کس کے دل میں رہتا ہے رب؟ کہا اس کا جواب تو تمہیں اہل بیت کے در پر ہی ملتا ہے، اسے دو جو مسکین ہے، اسے دو جو یتیم ہے، اسے دو جو اسیر ہے۔ پورا اسلام ایک طرف عبادات ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، تو دوسری جانب بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں اللہ نے یتیم اور مسکین کو بہت سراہا ہے۔ اللہ اکبر، جو یتیم ہے اس کی کفالت کرو، جو مسکین ہے اس کے دکھ کو دور کرو۔ یہ سنا کہ زندان شام میں جو اسیر ہیں وہ مسکین بھی ہیں، وہ یتیم بھی ہیں، تو ایک گروہ رضاکار چلا ان کی پوچھ تاچھ کے واسطے کہ اچھا تم مسکینوں کا گروہ ہے، کیونکہ مسکین لفظ مسکن سے نکلا ہے، سکنہ سے نکلا ہے، سکنہ سے ہی لفظ مسکن ہے، تو مسکین کون ہے؟ وہ جو گھر کا بے گھر ہو جائے، جو مسکن سے دور ہو وہ مسکین ہے، اور سکنہ سے ہی لفظ سکون نکلا ہے، تو مسکین کون ہوا؟ جسے گھر کا سکون نصیب نہ ہو، تو زندان شام میں وہ بے گھر افراد ہیں مخیر جنہیں گھر کا سکون نہیں ملتا ہے، کئی برس ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا گھر نہیں دیکھا ہے، اور یتیمی کے نالے اتنے ہیں، یتیمی کے فریاد اتنی ہے کہ سب کو، بالخصوص اس بچی کو جس نے یتیمی کبھی دیکھی نہیں تھی، جس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ بغیر باپ کے جینا کیا جینا ہوتا ہے، وہ بچی بہت بے چین ہے، لہٰذا یہ مستحقین ہیں، چلو چل کے پوچھتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرا سے، لہٰذا جاؤ اور قید خانے میں خبر کر دو کہ زن یزید آنا چاہتی ہے ان سے ملاقات کے لیے۔ جیسے ہی یہ خبر آئی قید خانے میں تلاطم ہوئے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں، بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں، بنت حیدر ہوں حقارت سے نہ شرماؤں میں، کوئی دیوار جو شق ہو تو سما جاؤں میں، سیدھے ماں جائے کہ مقتل کو چلی جاؤں میں، کربلا میں نہ یہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے، بے ردا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی ہے، در زندہ کا کھلنا اور ہند کا داخل زندہ ہونا۔
पर सवारी बहुत आहिस्ता रवा होती है, हर कदम हिंद ठहर जाती है और रोती है, कहती है बीबियों के शोरो फुगा ने मारा, मुझको इस हाय हुसैना की सदा ने मारा। एक बिजली सी कलेजे पे मेरे गिरती है, नंगे सर फातिमा आंखों के तले फिरती है। शान ज़ैनब पे नजर करके कहा या दावर, फातिमा खुल्द से जिंदान में आई क्यों कर, देखा बानों को तो कहने लगी होकर शजदर, कोई शहजादी है ईरान की ये नंगे सर, इतरत खालिक खय्यूम नजर आती है, कोई ज़ैनब कोई कुलसूम नजर आती है। बोली ज़ैनब ना ले तू, ज़ैनबो कुलसूम का नाम, वो नबीज़ादियां हैं, खैर में उनका क्या काम, जिनको अल्लाह और नबी इज्जत और हुर्मा देंगे, चादरें उनकी भला साहिबे ईमान लेंगे। देखा आबिद को तो कहने लगी होकर दिलगीर, रख दिया पांव पे सर अपना हटाकर जंजीर। बोले वो कौन, ये बोली के कनी से शब्बीर, अस्सलाम रसनो तोखो सलासल के असीर, है वसीयत का महल मरने पे तैयार है तू, अरे कुछ कफन के लिए रखता है कि नादार है तू, गम न खा गोरो कफन मैं तुझे दूंगी लिल्ला, नंगे सर तेरे जनाजे के चलूंगी हमरा, मरने वाले तेरा क्या नाम है कब से है तबाह, बोले मौला भी 40 बरस जीना है नाम बेकस भी है, कैदी भी है, लाचार भी है, हाल ये है कि असीरी भी है, आजार भी है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपिदरी, बोली करता है दवा क्या, कहा नाहागरी, दर जो दरियाफ्त किया कहने लगे दर बदरी, बोली लेता है खबर कौन, कहा बेखबरी, आह करने का सबब पूछा तो घबराने लगे, ताजियानों के नशा पुश्त पे दिखलाने लगे, उसने मुंह पीट लिया और कहा कब से हो असीर, बोले 10वीं थी मुहर्रम की जो पहनी जंजीर, कुछ कफन के लिए हम राह नहीं लाया हूँ, बाप को छोड़ के बेगोरो कफन आया हूँ। हिंदी के कदमों पे गिरी घबरा के और दुहाई दी कि चुप तो न रहो शर्मा के, ज़िबा कर डालो मुझे एक छुरी मंगवा के, किस मुसीबत में पड़ी हूं मैं महल से आके, नाम शब्बीर का लेती हूं तो रो देते हैं, नाम शब्बीर का लेती हूं तो रो देते हैं, नाम जब पूछती हूं सर को झुका लेते हैं। नाम में अबिहा ने पहचाना, ना शीरी ने पहचाना, ना हिंद तूने पहचाना, अरे यही फातिमा
Hussein, 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 Hussein. Hussein, 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 Hussein. میں بھائی بھائی